السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے غصے کا نقصان اور اس کے علاج کے بارے میں۔ غصہ آنا انسان کی نشانی ہے اور اس پر قابو پانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہی ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ دور حاضر کا ذکر ہے کہ ایک بچہ بہت بدتمیز اور غصے کا بہت تیز تھا۔ اسے بات بات پر فوراً غصہ آ جاتا تھا۔ والدین نے اسے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک روز اس کے والد کو ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیلوں کا ایک ڈبہ لا کر دیا اور گھر کے پچھلے حصے کی دیوار کی طرف لے جا کر کہنے لگے، بیٹا جب بھی تمہیں غصہ آئے اس میں سے ایک کیل نکال کر یہاں دیوار میں ٹھوک دینا۔ پہلے دن لڑکے نے دیوار میں 37 کیلیں ٹھوکی۔ ایک دو ہفتے گزرنے کے بعد بچہ جب سمجھ گیا کہ غصہ کنٹرول کرنا آسان ہے لیکن دیوار میں کیل ٹھوکنا بہت مشکل ہے، اس نے یہ بات اپنے والد کو بتائی۔ والد نے مشورہ دیا، اب جب تمہیں غصہ آئے اور تم اسے کنٹرول کر لو تو ایک کیل دیوار میں سے نکال دینا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا اور بہت جلد دیوار سے ساری کیلیں نکال لی۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس دیوار کے پاس لے جا کر کہنے لگے، بیٹا تم نے اپنے غصے کو کنٹرول کر کے بہت اچھا کیا، لیکن اب اس دیوار کو ذرا غور سے دیکھو، یہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس میں یہ سوراخ کتنے برے لگ رہے ہیں۔ جب تم غصے سے چیختے چلاتے ہو اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو تو اس دیوار کی طرح تمہاری شخصیت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تم انسان کے دل میں چاقو گھونپ کر باہر نکال سکتے ہو، لیکن چاقو باہر نکلنے کے بعد تم 1000 بار بھی معذرت کرو، معافی مانگو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ زخم اپنی جگہ باقی رہے گا۔ دوستو یاد رکھو، زبان کا زخم چاقو سے کہیں بدتر اور دردناک ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل آدمی کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ انسان کی عقل کا اندازہ غصے کی حالت میں لگانا چاہیے۔ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے، اس لیے اس پر قابو پانا ہی عقل مندی ہے اور جو ایسا کر لے وہ بہادر ہے۔ دوستوں غصہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے کہ اگر فوری اور صحیح علاج نہ کیا گیا تو اس کا اثر باہمی نا اتفاقی، حسد و کینہ، بغض و نفرت، گالی و گلوچ، حتیٰ کہ مار پیٹ، قتل و خون ریزی، طلاق اور مال و اولاد پر بددعا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دین و ایمان پر حریص آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج کرے۔ واضح رہے کہ سب سے بہتر اور کامیاب وہ علاج ہے جس کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ جب ہم قرآن و سنت پر غور کرتے ہیں تو اس مرض کے بہت سے علاج کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی ایک مومن یہ سوچے کہ اللہ اور اس کے رسول نے غصہ آنے پر صبر سے کام لینے اور لوگوں کی غلطی معاف کر دینے کا حکم دیا ہے۔ غصہ کو پی جانے کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی نتائج پر غور کرے۔ بسا اوقات ایک شخص غصے میں ایسی بات کر جاتا ہے یا ایسی حرکت کا مرتکب ہوتا ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ان اسباب سے پرہیز کرے جو غصہ بڑھاتے ہیں، اور ان اسباب سے پرہیز کرے جو غصہ بڑھاتے ہیں۔ اجر و ثواب کو پیش نظر رکھے جو غصہ پی جانے کے عوض حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قیس کے ایک شخص سے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 ایسی عادتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، ایک تو ہے بردباری اور دوسری سنجیدگی۔ بردباری یعنی غصے کی حالت میں انتقام کی طاقت کے باوجود صبر سے کام لینا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اس پر عمل کر لوں تو مجھے جنت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو، تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ آپ نے فرمایا، تم غصہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بھی غصہ نہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پی جانے سے زیادہ اجر والا کوئی اور گھونٹ پینا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر فرمائے گا کہ آج تم جنت کی جس حور کا انتخاب کرنا چاہو جا کر انتخاب کر لو۔ تو دوستو جب بھی غصہ آئے
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیں، یا وضو کر لیں، یا کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا پھر جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیں، پانی پی لیں یا پھر خاموش ہو جائیں۔